ماہ رمضان المبارک میں کسی بھی دن جو شخص یہ صورت صرف 7 بار پڑھتا ہے، نصیب تقدیر بدل جائے گی، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں کسی بھی دن کسی بھی وقت اللہ کی یہ لاڈلی صورت صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے ہر حاجت میں، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان میں کسی بھی دن اس قرآن کی صورت کو 7 بار پڑھ لیں۔ صرف یہ ایک قرآنی صورت کو پڑھتے ہی نصیب بدل جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے، ساری زندگی دولت کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر میں اتنا مال دولت ہو، ہم اپنے بچوں کے اخراجات پورا کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں، ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگے وہ عطا فرما دے۔ تو آج یہ قرآنی صورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ رزق دولت جس کے لیے آپ نے در در کے ٹھوکریں کھا لی لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملی، تو آج ایک صورت پڑھتے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، آج کا بابرکت کا دن ہماری زندگی میں آ چکا۔ آج کے دن اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ جب اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، رمضان کے بابرکت مہینے میں اس بندے نے ایسی صورت پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے۔ اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس بندے کو دے دو۔ اگر آپ بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں، پھر آج اس قیمتی عمل کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کے بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے، اس رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ جس کو چاہے جیسے زیادہ عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے کم عطا فرماتا ہے۔ اس رب کریم کے بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو کوئی وقت مقرر نہیں، پورے دن آپ کے کسی بھی وقت پڑھ کے اللہ کے بارگاہ میں اپنے حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کو کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس صورت کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جو رمضان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے تو پھر وہ کبھی کامیابی نہیں ہوتا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنا فائدہ ملیں گے، آپ ان گنت نہیں پاؤ گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کعبہ اس پر ہر طرح کے پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرماتا ہے۔ ایک نظر کرم ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کے لیے، تو کیا 7 نسلیں تک کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہی دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رمضان میں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین، آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے کہوں گا نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔
روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی منزل کی طرف نکلتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لو، تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں، جس کو جو چاہے مانگ تو چلے جائیں، جیسا چاہے مانگیں۔ آپ کسی بھی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ رمضان کے قبولیت والے مہینے میں مانگ رہے ہیں، رمضان کے عظمت قبولیت کے ان گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس کام کی شروع میں توحید تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توحید تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، نہ ان ناموں کی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا فتح یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی قسم نے اللہ نے خود کھائی۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتح، جو بندہ یا فتح پڑھ کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروں گا۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اللہ تو وہ ہے جو کافروں کو بھی بن مانگے رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ تو رمضان کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ خود سوچئے وہ رب آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رزاق سے پکار رہے ہیں، جس کا مطلب ہی رزق دینے والا۔ اب آپ نے یا رزاق یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھ کر مانگا جائے تو اللہ فوراً عطا فرماتا۔ آج مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کے تمام ناموں سے طاقتور ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان میں یہ وظیفہ پڑھے گا۔ جب آپ 11 بار یا رزاق یا فتح پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ پڑھنا ہے جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ سورت اتنی لاڈلی، اللہ نے نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت مانی ہی نہیں جاتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ وہ جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، جو خالق مالک ہے، رزاق ہے، جو تمام جہانوں کا واحد مالک ہے، آپ اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ سورہ فاتحہ صرف 7 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کا بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخر میں استغفار کو پڑھنا ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ استغفار نہیں پڑھتے یا آپ کو نہیں آتا تو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کیجئے اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جس کی توبہ قبول ہو گئی وہ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہو۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ 100 بار پڑھ لیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ ہوں یا میں ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کی جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آج اللہ سے جھولی پھیلا کر جو مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ آئے ناظرین، آج کی ان بابرکت قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکت والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کسی کے آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مولا، اے مالک، دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانے دینے والی ذات، پریشانی دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کی صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما بیماری باقی نہ رہے۔ اے مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پورا فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعائے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت وسعت کے لئے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔